السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل خالد ظفر ندوی آفیسیل میں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 13، مطلب لیسن نمبر 13، تشدید۔ تشدید، اور آپ یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں، یہ نشان جو ہے تشدید کا نشان ہے۔ اس کو ایسے کہہ لیے کہ الٹا جو 3 بنا ہوا ہے، یہ تشدید کا نشان ہے۔ لیسن نمبر 13، تشدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ تشدید کسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے نمبر 1، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ مطلب جب تشدید جس حرف کے اوپر آئی ہوگی، اس کو پڑھتے وقت ان حرفوں میں، ان ورڈز کے اندر ایک قسم کی سختی ہوگی۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہاں پر لکھا ہوا ہے نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ نمبر 3 پر کہہ رہے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گناہ کہلاتا ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گناہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4 انہوں نے یہاں پر کہا ہے گناہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ مطلب جتنی دیر میں ایک الف ہم پڑھتے ہیں، اس جتنے وقت کے اندر پڑھتے ہیں، اتنی دیر گناہ میں ہم کریں گے۔ تو گناہ کی مقدار، گناہ کی ٹائمنگ ایک الف کے برابر ہے۔ انہوں نے یہاں پر کچھ نیچے قاعدے اور بھی دیے ہیں جو ان کو اوپر دینا چاہیے تھا۔ یہاں پر دیکھیے نیچے انہوں نے لکھا ہے نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھائیں۔ پھر لکھا ہے پھر بتائیں کہ جس حرف پر تشدید ہو، جس حرف پر تشدید ہو، مطلب جیسے با ہے اور با کے اوپر تشدید کا نشان آیا ہے، با پر تشدید ہے، تو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ مطلب اگر با پر تشدید آئی ہے تو با کے جب ہجے کریں گے تو اس کو 2 بار پڑھیں گے، پڑھتے ہیں۔ ایک بار پہلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک بار خود اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ایک بار خود اس والے حرف کو پڑھتے ہیں جس پر تشدید ہوتی ہے۔ اور نون اور میم پر اگر تشدید ہو تو گناہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا آپ لوگ۔ جیسے انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، جیسے حمزہ، دیکھو یہاں پر پہلے دیکھیے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان۔ تو یہاں پر نون پر تشدید ہے تو مطلب نون 2 بار ہیں، ٹھیک ہے، یہ نون 2 بار لکھے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کو ایک ہی ملا دیا گیا اور ایک بنانے کے بعد میں تشدید کا نشان لگا دیا گیا تاکہ سمجھا جائے کہ یہ نون 2 ہے۔ تو اصل میں ہے حمزہ نون زبر ان اور نون زبر نا، ان اور نا ہے، تو اس کو پڑھیں گے انا۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے حمزہ با زبر اب، کیونکہ با کو ایک بار پچھلے والے حرف سے پڑھنا ہے، مطلب حمزہ سے ملا کر پڑھنا ہے، اور با زبر با، ایک بار با کو خود پڑھنا ہے۔ اصل میں یہ ہے حمزہ با اور با، حمزہ ہے اور با با پر تشدید ہے تو مطلب با 2 بار ہیں یہاں پر، تو ایک با کو جو ہے حمزہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک با کو خود پڑھنا ہے۔ تو حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اب دیکھیں اس میں ایک قسم کی سختی ہو رہی ہے، اس کو نرمی سے نہیں پڑھتے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اس طریقے سے نہیں پڑھتا ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ نہیں بلکہ سختی کے ساتھ میں، ایک قسم کی سختی پیدا ہوتی ہے تو سختی کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ تا زبر اتا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر اتا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش اتا زبر تا، اتا، اور حمزہ تا زبر
تازیر تی اتی، حمزہ تازیر ات تازیر تی اتی، کھینچنا بھی نہیں اس کو ہے. پھر ہے حمزہ تا پیش ات تازیر تی اتی، حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو، حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو. اب آگے ہے حمزہ با زبر اب اور با دو زبر بن اب بن، حمزہ با زیر اب با دو زبر بن اب بن، حمزہ با دو پیش اب با دو زبر بن اب بن، حمزہ با زبر اب با دو زیر بن اب بن، حمزہ با زیر اب با دو زیر بن اب بن، حمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن، با زبر بب با دو پیش بن بب بن، با زیر بب با دو پیش بن بب بن، با پیش بب با دو پیش بن بب بن، تا زبر تب با دو زبر بن تب بن، تا زیر تب با دو زیر بن تب بن، تا پیش تب با دو پیش بن تب بن. اور آگے ہے جیم با زبر جب با زبر با جب با، جیم با زیر جب با زبر با جب با، جیم با پہ جب با زبر با جب با، جیم با زبر جب با زیر بی جب بی، جیم با زیر جب با زیر بی جب بی، جیم با پہ جب با زیر بی جب بی، فا عین زبر فا عین زبر آ فا آ فا آ. ٹھیک ہے، کھینچنا نہیں ہے اس میں عین کو. اور یہاں پر جو ہے عین کے بعد میں الف بھی آ رہا تو جو عین ہے اس کو کھینچیں گے. تو فا عین زبر فا عین الف زبر آ، کیونکہ اس میں الف مدہ والا ہے، کھینچ کے پڑھیں گے فا آ. کاف واو پیش کو واو زیر وی کوی کوی، واو نکالنا ہے. بعض لوگ اس کو با پڑھتے ہیں کبی کبی. اگر کبی پڑھیں گے تو یہ واو نہیں نکل رہا بلکہ با نکل رہا ہے، بلکہ پڑھنا ہے کاف واو پیش کو واو زیر وی کوی. ایسے یہاں ہے تا واو زبر تو اور واو الف زبر وا تو وا تو وا. پھر ہے سین جیم پہ سج جیم زیر جی سج جی، عین دال زبر عد دال زبر دا عد دا، ہا زواد پہ خود زواد پہ جو خود جو، ہا یا زبر حی یا زبر یا حیا حیا، عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علیہ، حمزہ یا زر ای یا علی زبر یا ای یا ای یا، کاف زبر کا ای یا کا، یا زبر یا اور زوا نون دو زوا نون پیش ذن، یا زبر یا زوا نون پیش ذن. گنہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قاعدے میں پڑھا ہے کہ نون اور میم پر اگر تشدید ہو تو گنہ ہوگا. یہاں دیکھیں نون ہے، نون پر تشدید آ رہی تو گنہ ہوگا. یذن نون پیش نو یذن، سا میم پیش سا میم پیش ثم میم زبر ما ثم، سین یا پیش سوئی یا زیر یی سوئی، را تا زبر رت سویرت سویرت. پھر ہے سین عین پہ سو عین زیر عی سوعی اور را تا زبر رت سوعیرت. یہاں ہے سویرت یہاں ہے سوعیرت، تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، وہاں پر جو ہے یا ہے یہاں پر عین ہے. لیکن بعض لوگ بالکل سیم کر دیتے ہیں، دونوں کو ایک ہی طرح پڑھ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے والے میں یا ہے تو یا ہے تو سویرت پڑھنا ہے، دوسرے والے میں عین ہے تو یہاں پر جو ہے وہ عین ہے تو یہاں پر جو ہے عین پڑھنا ہے سوعیرت سوعیرت ایسے پڑھنا ہے. عین تو پیش ات تو زیر تی اتی، لام تا زبر لت اتلت اتلت،